مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن باتیں کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ یہ ہمارا خدا کا کلام ہے جو بغیر بولے ہوئے ہم سب کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا جو شان ہے۔ خدا نے جو شان سے اپنی شانہ شان کے مطابق اپنی دنیا کو قائم کیا، پیدا کیا اور ہمیں زمین پہ رکھا ہے۔ ہم آپ کے باپ کا شکر کرتے ہیں، اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے باپ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو عیسائی نبی کے معرفت اس کا 45واں باب ہے، اس کی 5 آیات میں یوں محکوم ہے کہ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند ہی نے ہمیں بنایا ہے، وہ اس کی مرضی تھی، اس لیے اس نے ہمیں خلق کیا، ہمیں بنایا اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور بھیجنے کا مقصد ہے، اور اس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے۔ کمر سے مراد اس نے ہماری کمر باندھی۔ اگر کمر ٹوٹ جائے یا کمر کھڑی نہ ہو سکے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہر اچھی چیزوں سے سیر بھی کیا اور جسم کے تمام اعضاء دیے ہمیں۔ دیکھیں پاؤں اپنا کام کرتا ہے، ہاتھ وہ بھی ہیں جو جن کے پاس پاؤں نہیں وہ چل نہیں سکتے، جن کے پاس ہاتھ نہیں وہ اچھی طرح سے اپنے کام نہیں کرتے۔ لیکن میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جن کے یہ چیزیں نہیں بھی ہیں، آسان نہیں ہیں، لیکن بھی وہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ہمارا فخر اپنا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں کسی چیز پہ فخر نہیں کرنا، ہمیں صرف خدا پہ فخر کرنا ہے کہ خداوند ہی ہمیں سنبھالتا ہے اور بچاتا ہے، وہی ہماری کمروں کو مضبوط کرتا ہے، وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں بچاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں عیسائی 37 کی 20 میں لکھا ہے کہ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، تو ہی ہم کو اس کے ہاتھوں سے بچائے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لے کہ تو ہی اکیلا خدا ہے۔ وہی واحد خدا ہے جو الفا اومیگا ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، سنیں اس کے سوا ہم کچھ نہیں۔ یہ ہمارے باپ کا فضل ہے کہ ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں اور اس نے ہمیں ہر اچھی چیزوں سے سیر کیا ہے اور ہم خوب بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اس باپ کا شکر کریں اور ہر وقت اس کا شکر کریں اور ہر وقت اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہمیں کسی چیز پہ مان نہیں کرنا۔ دھن دولت یہ سب کچھ چلا جائے گا، وقت کے ساتھ چیزیں جاتی رہیں گی، لیکن جو ہم زمین پہ باندھیں گے نا وہ آسمان پہ بندھے گا۔ ہمارے اعمال جو ہمارے ساتھ جائیں گے۔ عبرانیوں 13:5 کی آیت میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہ اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں۔ وہ خود کہتا ہے نہ خوف کھا، نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں ہی تیرا خدا ہوں اور میں ہی تجھے زور بخشتا ہوں، میں ہی تیری مدد کرتا ہوں، میرے سوا کوئی ہے نہیں۔ کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں تیرا دائنا ہاتھ پکڑ کر تجھے کہوں گا مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا۔ وہ خداوند کا خدا جس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں، وہی اس کا فضل ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی تیرا خدا ہوں، میرے سوا کوئی ہے نہیں اور کوئی ہے نہیں جس نے اتنی شان و شوکت سے دنیا کو بنایا۔ اگر ہم دنیا کی ہر ایک چیز کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، موسم کے حساب سے سب کچھ آتا ہے اور کتنا خوبصورت لگتا ہے، رنگ ہر طرح خوشی کے رنگ ہوتے ہیں۔ اس
فریش ہوا میں، جو تازہ ہوا ہے اس میں کتنا سکون اطمینان ہوتا ہے. یہ سب خدا کا فضل ہے. وہ پرانی باتیں جاتی رہیں گی اور نئی باتیں آتی رہیں گی. اسی طرح جس طرح ہم ترقی کرتے ہیں، دنیا ترقی کریے، ہم دنیا کی شان اور ترقی کو دیکھتے ہیں. عیسائیہ 43:11-10 میں کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور نہ میرے بعد کوئی نہ ہوگا. میں ہی یہوہ یری تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ابدی چٹان ہوں، میں ہی تیرا خداوندوں کا خدا ہوں جو تجھے چھڑاؤں گا اور تجھے بچاؤں گا. میرے جیسا کون ہے؟ اس کے جیسا کوئی نہیں. وہی ہمارا خداوند ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند خود فرماتا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گا، کیونکہ میں خداوند اول اور آخر ہوں اور میں ہی ہوں، میرے سوا کچھ نہیں. وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں جو ہوں. اور وہ ہمارا خداوند جلس کا خدا ہے. وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کائنات کو محدود کر دیں، تصویروں میں لے آئیں؟ اور میری بھابھی ہے، وہ دعا کرتی ہے تو وہ تصویر دیکھتی ہیں کہ کہاں ہے. تو کیا خدا کی خدائی کو ہم نے صرف تصویر میں محدود کر دیا؟ وہ تو خداوندوں کا خدا جو ساری دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی تو آنکھیں ہر جگہ لگی رہتی. وہ تو ہر جگہ دیکھتا رہتا ہے. وہ تو سب کچھ جانتا ہے. وہ تو میرے اور آپ کے دل و گردوں کو جاننے والا خداوند خدا ہے. اور وہ اس کی آنکھیں ہم سب پر لگی رہتی ہیں. وہ ہم سب کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے. وہی خداوند خدا اپنے نام کی خاطر ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس لیے وہ اس محبت کی خاطر ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں چھڑانا چاہتا ہے. اس لیے وہ بار بار ہمیں روز وقت دیتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ آ جاؤ، ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی پاؤ جو نہ تم کبھی مرو. نہ مرنے والی زندگی دی ہے ہمارے خدا نے. شرط وہی ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے کلام کو لے لینا ہے. جب ہم اس کے کلام پر، اس کی مرضی پہ چلیں گے تو اس کی شفقت، اس کی ابدی شفقت ہم پر ہمیشہ بنے رہے گی، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. یہ وہی لفظ ہیں جو خداوند نے اپنے بیٹے کے لیے استعمال کیے اور آج وہ ہمارے لیے بھی ہے. وہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے زندگی کی تو روٹی میں ہوں، جو اس میں سے کھاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوتا. دنیا کا نور میں ہوں. جو دنیا ہم اندھیرے میں ہیں، جب ہم اس کے حضوری میں آ جائیں گے تو ہم روشن ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نور کے بادشاہ کے روشنی میں آئے ہیں. وہ نور ہے، ہمیں نور میں چلنا ہے. وہ دروازہ ہے، اسی دروازے سے ہم نے اندر انٹری کرنی ہے. اس کے سوا کچھ نہیں. ایک ہی راستہ اور ایک ہی دروازہ ہے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمارا اچھا چراغا ہے. قیامت اور زندگی وہی ہے. راہ حق زندگی بھی وہی ہے. انگور کا حقیقی درخت وہ ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. ہم اس انگور کے، اگر درخت میں سے ڈالی کاٹ دی جاتی ہے تو کیا وہ پھل لاتی ہے؟ وہ پھینک دی جاتی ہے اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے. اسی طرح انگور کا درخت وہ ہے، اور جب ہم اس درخت میں قائم رہیں گے تو زندگی والے بنیں گے، پھلدار بنیں گے. اگر اس میں سے نکال دیے جائیں گے تو ہم اپنے سے کوئی کچھ پھل نہیں لاتا. ہمیں خداوند پر توکل کرنی ہے، اسی پر، کیونکہ وہ کہتا ہے میں ہی خداوند خدا ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں، کوئی دوسرا نہیں. میں ہی تجھے سنبھالوں گا اور میں ہی تجھے چھڑاؤں گا. خداوند ہمارا خدا ہر رحیم ہے، ہم پر رحم کرتا ہے. وہی ہمیں چھڑاتا ہے ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے. جب اس نے کہا ہے کہ میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا. ہمیں صرف ایمان میں مضبوط ہو کر اس کی حضوری میں رہنا ہے، تاکہ اس کا فضل ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے. ہمیں اس کلام کے مطابق کلام کو اپنے ہاتھوں میں لینا، کلام کی ورسز کو اپنے لیے لے لینا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا مبارک خدا ہے. ہمیں صرف اس کے وعدوں پہ کھڑے رہنا ہے، اس کے کلام پر چلنا ہے. تب
جا کے خداوند ہماری ہر مشکل کو اور ہر برے حالات سے وہ ہمیں نکالتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کبھی بھوکا رہنے نہیں دیتا۔ اس نے روز کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے، اس نے سب کچھ وعدہ کیا ہے دینے کے لیے، لیکن پھر شرط یہی ہے کہ اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے کلام کو لینا ہے۔ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے، تو پھر ہمیں اس راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم خدا کو اپنا آپ دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے اپنے فرشتوں کو خیمہ زند کرتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں صرف توکل اس پر کرنی ہے، اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ وہ خود کہتا ہے میرے مانگنے والے، میرے طالب کبھی شرمندہ ہوں گے نہیں، کیونکہ میں انہیں ہونے نہیں دوں گا۔ تو ہمیں صرف خدا کے کلام پہ توکل کرنی ہے اور ایمان رکھنا ہے کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں صرف اس پر توکل کریں اور خداوند کو اپنا آپ دیکھ کے تو دیکھ لیں، آزما کے تو دیکھ لیں کتنا رحیم اور کتنا میٹھا باپ ہے ہمارا، محبت سے بھرا خداوند ہے، شادمانی سے بھر دیتا ہے ہمیں اس کی شادمانی لینی ہے تو صرف اس کی حضوری میں آئیں۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم خوش رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہماری خوشیوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشی کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ محبت سے بھرا خداوند ہے۔ ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم اس کے اس فضل میں بنے رہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دیں، کیونکہ آپ کے سوا کوئی بھی نہیں، اور آپ ہی کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کا ہی فضل ہے اور آپ ہی کا کرم ہے کہ ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں۔ خداوند جی آپ کا شکر۔ خداوند تمام بیماروں کو اس مذبح پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ خداوند کوئی بیمار نہ رہے۔ جو آپ کی حضوری میں آ جاتا ہے، نہ کوئی وہ بیمار رہتا ہے، نہ کوئی وہ کمزور رہتا ہے، نہ کوئی وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، کیونکہ میرے باپ نے کہا کہ میں ہی روٹی ہوں، میں ہی زندگی کی روٹی ہوں، میں ہی تمہیں کھلاؤں گا، میں ہی تمہیں پلاؤں گا۔ تو پھر کیا فکر کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے فکر ہی نہ کرو، اپنی فکریں مجھے دے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ پریز دا لارڈ، اسے ہماری فکر ہے، تو ہمیں صرف اپنا آپ اسے دینا ہے، باقی اس کی ہمارے باپ کی ذمہ داری ہے، وہ ہمیں سنبھالتا اور نکھارتا ہے۔ خداوند سب بیماروں کو شفا دیں خداوند جی، کیونکہ آپ کی حضوری میں آ چکے ہیں، آپ کے مذبح پہ ہیں خداوند۔ آج کوئی خالی ہاتھ یہاں سے جائے نہ، وہ سیر ہو کر جائے، پوری روٹی کھا کر جائے، پیٹ بھر کر جائے، اور پھر خداوند جی اتنا پھلدار بنے تاکہ وہ دوسروں کو بھی دینے والا بنے۔ خداوند جی تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہو خداوند جی، آج سب حالات بدلی ہو جائیں، ساری زندگیاں بدل جائیں، اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ آپ اپنے نام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تمام بیٹیوں بیٹوں کے لیے جن کے پاس اولاد نہیں، باپ جی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خداوند انہیں پھلدار کریں تاکہ آپ کے نام کو جلال ملے۔ خداوند جن کے پاس روزگار نہیں باپ جی، وہ آج روزگار پا کے جائیں تاکہ آپ کی حضوری سے کوئی خالی نہ جائے باپ جی۔ آج جھولیاں بھر بھر کے جائیں اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ یسوع نام سے ہم نے سب کے لیے تسلی اطمینان کو مانگا ہے، تمام بیواؤں کے لیے، تمام یتیموں کے لیے، تمام بے کسوں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے۔ خداوند جی آپ کا ساتھ اور آپ کا فضل مانگا ہے، سب کو برکت دے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔